کہ تل کا امت ان قد خلت، وہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی، وہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کام کیے وہ ان کے لیے ہیں۔ وہ کام کر کر کے تمہارے لیے کھاتے میں تو نہیں نہ ڈال گئے کہ کمائی کر کر کے تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک امت تھی، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک اعلیٰ امت تھی۔ جب کہتے ہیں نا وہ کیا بندہ ہے، وہ بندہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی ٹھیک ٹھاک اچھا بندہ ہے۔ تو اس طرح فرمایا تل کا امتن، وہ تو ایک امت تھی قد خلت، جو گزر گئی، چلی گئی، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کمایا ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کانو یعملون، جو وہ کرتے تھے، اور تمہیں نہیں پوچھا جائے گا جو انہوں نے کام کیا اس کے بارے میں تمہیں نہیں۔ یعنی اس کو علامہ اقبال نے اس میں بیان کیا ہے کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ جب مسلمان کہتے ہیں نا ہم نے اتنی صدیاں حکومت کی ہے، دنیا کے اوپر چھائے رہے ہیں، تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایک امت تھی، وہ لوگ اپنے اعمال کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، آپ کے لیے نہیں چھوڑ گئے۔ تو جو اچھے اعمال کرے گا اس کا اجر اسی کو ملے گا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ دوسرے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ دیکھیں بات کے کئی اینگل ہو سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہوتی ہے نسبت سمجھتے ہیں، تعلق، یعنی جن لوگوں کے ساتھ آپ اپنا تعلق جوڑتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں کہ ہماری ان سے نسبت ہے، تو نسبت فائدہ دیتی ہے، لیکن اس کو اتنا بڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ خود کچھ نہ کرو، بس ان کا نام کا جو ہے نا وہ نعرہ لگاتے رہو تو بس تم پار ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ نسبت فائدہ دیتی ہے۔ کیسے فائدہ دیتی ہے؟ کہ آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، ان کی عادتیں آپ کے اندر آتی ہیں۔ یہ تو ہر ان پڑھ شخص بھی جانتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ یہ ہوتی ہے نسبت، کہ جب آپ اچھے انسانوں کے ساتھ بیٹھیں گے، صحبت اچھی ہوگی، کسی اللہ والے نیک بندے کے پاس بیٹھیں گے، آپ کے اندر بھی وہ اچھائیاں پیدا ہوں گی، اور اگر آپ نشیوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے پاس، یہ ہوتی ہے نسبت۔ لیکن انہوں نے اس کو اتنا بڑھایا ہے، یہ کہتے ہیں ہماری نسبت ان کے ساتھ جڑ گئی ہے، اب ہمارا مقابلہ ہی کوئی نہیں، اب ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہماری نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وہ خود ہی جوڑی ہوتی ہے اور جڑی بھی نہیں ہوتی۔ اور برے لوگوں کے ساتھ کیسے جڑ سکتی ہے سرکار کی نسبت؟ ہاں ایک فزیکل ان کا نسل چلی آ رہی ہے تو اس کے ساتھ تو جڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی تعلق جو ہے وہ اعمال سے ہے۔ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اعمال اسے پیچھے چھوڑ دیں گے نا، اس کی نسبت اس کے کچھ کام نہ آئے گی۔ پھر اس کی وضاحت آپ نے کی ہے، بخاری مسلم کے اندر ہی ہے کہ آپ نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لو، قیامت کے دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ پھر ایک ایک کو، اے میرے چچا عباس، میرے مال سے کچھ لینا ہے تو لے لو، قیامت کے دن اگر اللہ کے ہاں پکڑے گے تو میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کہتے ہو ہمارے آباء و اجداد بڑے بڑے پیغمبر، اتنے اللہ پیغمبر، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بابا جی نے ادھر نظر اٹھائی تو جناب علی بارش آ گئی، تو ایسے نظر کی تو ادھر سونے کے جو ہیں وہ ڈبے نکل آئے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، یہاں سبب سے ہوتا ہے۔ ہاں معجزات ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، بہت کم ہوتے ہیں،
آپ دیکھتے ہیں کتنے کتنے بڑے ظلم ہو جاتے ہیں تو اللہ دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو اللہ اسی وقت تو نہیں اس کا فیصلہ کرتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو اعمال کوئی کرے گا، یہاں پہ علامہ نے پھر وہی شعر اس کے وہ وضاحت کر رہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہی وہ اس آیت کا ترجمہ کیا انہوں نے. اور آگے مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. جو انہوں نے کیا، اگر کوئی برا کیا تو وہ ان سے ہی پوچھا جانا ہے، اور اگر انہوں نے اچھا کیا ہے یا تو پھر ساری ذمہ داری لو نا، کہ جتنے برے لوگ آگے چلے گئے ان کی برائیاں بھی میرے پہ ڈالو. تو جو اچھے ہیں پھر ایسے تو ہوتا نہیں ہے، اللہ کا یہ رول ہی نہیں ہے، اصول ہی نہیں ہے. امتحان انفرادی طور پر دینا ہے. نسبت فائدہ دیتی ہے، لیکن اس نے جتنا فائدہ دینا ہوتا ہے وہ دنیا میں دے دیتی ہے. وہ آپ کی زندگی کا جو ہے وہ رخ بدل دیتی ہے. دیکھیں، نسبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی تھی تو ان کو فائدہ دیا نا اس نے. پھر ان کے اندر پہاڑ جیسا ایمان آیا نا. پھر انہوں نے، جسے حضرت عمر کو اونٹ چرانے پہ اپنے باپ سے مار پڑتی تھی روز، وہ کہتے تھے کیسا بندہ ہے تجھے اونٹ بھی نہیں چڑھانے آتے، روز مجھے لامے آتے ہیں، انہوں نے پہلی سے بڑھ گیا ہے، اینج ہو گیا، وہ ہو گیا، تینوں یہی نہیں پتہ لگتا. وہ بندہ جن نے 2200 مربع کلومیٹر تے حکومت کی تھی، 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر انہوں نے حکومت کی ہے، اور ایسی حکومت کی ہے کہ آج تک ویسی کوئی حکومت نہیں کر سکی. اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا بھی جواب دے ہوگا. یہ ہے گورنمنٹ. اور ہر وقت روتے اور ڈرتے تھے کیونکہ یہ منصب بڑا اعلیٰ ہے. یہ ہمارے ججوں کی طرح تو نہیں ہے نا منصب. یہ جج کا جو منصب ہے انصاف کرنے والے کا، وہ بہت ہی اعلیٰ ہے. اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ انبیاء کی لائن میں کھڑا ہوگا اگر صحیح ہوا. تو اگر گول گول کر کے ادھر کو ڈالے گا تو پھر تو نہیں نا.